ناظرین مکرم، اب میں انتہائی احترام سے عرض وطن کے مقتدر عالم دین سربراہ امت واحدہ پاکستان مکرم و محتشم علامہ محمد امین شہیدی صاحب سے التجا کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیے اور آج کی 43ویں عالمی میلاد کانفرنس میں اپنے وقی پیغام سے حاضرین تک روشنی کی ترسیل فرمائیے۔ محترم علامہ محمد امین شہیدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت وما عرفنی الا اللہ وانت وما عرفک الا اللہ وانا۔ سب سے پہلے میں جناب شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب اور ان کے اس پورے مجموعے اور ان کے فرزندان گرامی کی خدمت میں اور آپ تمام نبی کریم کے پروانوں اور اسلام کے فرزندوں کی بارگاہ میں آج کی اس شب اور اس پورے مہینے کی مناسبت سے مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ شب اور یہ ایام ربیع القلوب کی شبیں اور ربیع القلوب کے ایام ہیں۔ گویا دلوں کی بہار جس ہستی سے ہے اس ہستی کی آمد کی یہ راتیں اور یہ ایام۔ نبی کریم سے یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے، فرمایا کہ اے علی، اللہ کو میرے اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا اور آپ کو میرے اور اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا اور مجھے بھی آپ کے اور اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ حقیقت یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روح و جان عالم ہے، اب تک ناشناختہ ہیں، اب تک ان کو کوئی پہچان نہیں سکا۔ خود قرآن کریم نے ان کی ہستی کے حوالے سے ان کے جو چھوٹے سے بعض اوصاف بیان کیے ہیں، وہی اوصاف ایسے ہیں جن پر انسان جتنا غور کرے اس کی گہرائیوں اور عمق میں گم ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری طرف ایسے رسول آئے جو تم جیسے ہیں، من انفسکم یعنی تمہاری طرح ان کے زندگی کے رہن سہن ہیں، تمہاری ہی طرح سے کھاتے پیتے ہیں، تمہارے ہی طرح سے درد سکھ ان کی زندگی میں آتے ہیں، تمہاری ہی طرح سے ان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر تمہارے درمیان اور تمہارے میں سے نہ ہوتے تو تم فوراً یہی کہتے کہ یہ تو ہماری طرح نہیں ہے، لیکن اللہ نے تم ہی میں سے ایک ایسی ہستی کو بھیجا اپنا رسول بنا کر۔ اس کی خوبی اور خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تم چاہے کچھ بھی کر لو، تمہارا دکھ ان کو اپنا دکھ لگتا ہے، تمہارا سکھ ان کو اپنا سکھ لگتا ہے۔
چونکہ تم ہی میں سے ہیں اس لیے تمہیں اپنے میں سے سمجھتے ہیں اور تمہاری خوشی کو وہ اپنی خوشی سمجھتے ہیں، لہذا ان کا دل دھڑکتا ہے تمہارے لیے، ان کو خوشی ہوتی ہے تمہاری خوشی دیکھ کر، انہیں غم ہوتا ہے تمہارا غم دیکھ کر۔ نبی کریم کی اگر سیرت کو، ان کے اوصاف کو دیکھا جائے، عام طور پر ہم ان کی ذاتی اور انفرادی خصوصیات پر بہت کچھ سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، لیکن وہ جو ان کی اجتماعی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات پر بہت کچھ بولنے کی گنجائش موجود ہے۔ وہ ہستی جس کا کام لوگوں کو شعور دینا ہے، جس کا کام لوگوں کو علم اور معرفت عطا کرنا ہے، جس کا کام لوگوں کے اندر انسانی کمالات کو پیدا کر کے انہیں کمال انسانی کی منزلوں تک پہنچانا ہے، جس کا کام انسان کی نجات کے لیے ہمیشہ درد مند اور فکر مند رہنا ہے، جس کا کام انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے شب و روز ایک کرنا ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام اوصاف کا یکجا مظہر بھی ہے اور مظہر اتم اور کامل بھی ہے۔ وہ ہستی جو اللہ کی رحمانیت کا مظہر بھی ہے اور اللہ کی رحیمیت کا مظہر بھی ہے۔ وہ ہستی جس کے طفیل اللہ نے ما سوی اللہ کو خلق فرمایا ہے۔ وہ ہستی جس کی آمد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کے طفیل ہر موجود اور ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کی ہر چیز پہنچائی ہے، اور اسی کو رحمت قرار دے کر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صرف ایک نقطہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک لوگوں کے اندر ایسے رہے جیسے انہی کا حصہ ہے کہ اگر ایک محفل میں بہت سارے لوگ ہوتے، کوئی شخص باہر سے داخل ہوتا تو نہ پہچان پاتا کہ کون نبی مکرم ہے اور کون کوئی صحابی۔ وہی نبی لوگوں کے شعور کو بلند کرنے کے لیے ہر اس وسیلے سے انہوں نے استفادہ کیا جس کے ذریعے سے لوگ جہالت سے نکلے۔ آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا، جب جنازہ قبرستان میں پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ سب پکار اٹھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آج غمگین ہے، اس لیے عالم بھی غمگین ہے اور سورج کو بھی گرہن لگ گیا ہے۔ نبی کریم کو خبر ملی، آپ نے جنازے کے عمل کو روکا، آئے اصحاب کی طرف، انہیں قریب بلایا اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کوئی میرے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں تمہاری جہالت، کم علمی یا نادانی سے استفادہ کر کے کسی منزل تک پہنچنا میرا مقصود نہیں ہے، لہذا جھوٹی باتوں کے ذریعے سے میرا مقام نہ بڑھاؤ، نہ تمہارے کسی جھوٹ سے میرا مقام بڑھ سکتا ہے، نہ تمہاری نادانی سے میں بڑا ہو سکتا ہوں۔ میں جس مقام پر اللہ نے مجھے فائز کیا ہے، تم چاہو اعتراف کرو چاہے نہ کرو، میں اس مقام پر ہوں، لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لو، اس لیے کہ سورج کے گرہن کا اپنا نظام ہے اور میرے بیٹے کی موت کا کسی طرح کا کوئی تعلق اس نظام سے نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ایک الگ حقیقت ہے، لہذا میرا مرتبہ بڑھانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لو۔ یعنی نبی مکرم اسلام اپنی انفرادی اور اجتماعی شخصیت میں لوگوں کو شعور بھی دیتے ہیں، شخصیت بھی دیتے ہیں،
احترام بھی دیتے ہیں اور ان کی ہدایت کے تمام اسباب فراہم بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی گمراہی کے رستے پر چلتا ہے تو شب و روز اس کے لیے مغفرت کی دعا اور ساتھ میں اس کی ہدایت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دستبد دعا بھی ہوتے ہیں۔ آج آپ امت اسلامیہ کی صورت میں یہاں پر تمام پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور مہمان سٹیج پر دنیا کے مختلف ممالک سے، یہ جو اجتماع ہے یہ اسی نبی کریم کے عشق کا نتیجہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اور ہماری یہ محبتیں، ہمارا یہ عشق، ہمارا نبی کریم سے یہ قلبی لگاؤ جو کہ ہماری نجات کی ضمانت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ہم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ تو یہ اجتماع اس حوالے سے ہمیں نجات تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور جو دوست احباب اس طرح کے اجتماعات کے ذریعے سے امت کے افراد کے دلوں میں محبت رسول، عشق رسول، ولائے رسول، مودت رسول پیدا کرتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، وہ لائق تحسین بھی ہیں، قابل قدر بھی ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام منتظمین کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو من حیث امت مسلمہ نبی کی اس سیرت عملی کو اپنانے اور ظلم کے خلاف سر اٹھا کر کھڑے ہونے اور مظلوم انسانوں کی حمایت کے لیے دامے درمے سخنے بولنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔